ایک دن ایک بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں بلایا اور تینوں کو حکم دیا کہ تینوں ایک ایک تھیلا لے کر باغ میں داخل ہوں اور وہاں سے بادشاہ کے لیے مختلف اچھے اچھے پھل جمع کریں۔ وزراء نے بادشاہ کے اس عجیب حکم پر حیرانی کا اظہار کیا، لیکن بادشاہ کا حکم تھا تو تینوں کو ایک ایک تھیلا پکڑ کر الگ الگ باغ میں داخل ہونا پڑا۔ پہلے وزیر نے کوشش کی کہ بادشاہ کے لیے اس کی پسند تازہ پھل جمع کرے اور اس نے کافی محنت کے بعد بہترین اور تازہ پھلوں سے بھرا تھیلا اٹھا لیا۔ دوسرے وزیر نے خیال کیا کہ بادشاہ ایک ایک پھل کا تو جائزہ نہیں دے گا کیسا ہے اور نہ ہی پھلوں میں فرق دیکھے گا، اس لیے اس نے بغیر فرق دیکھے جلدی جلدی ہر قسم کے تازہ اور کچے اور گلے سڑے پھلوں سے اپنا تھیلا بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ کی توجہ صرف تھیلے کے بھرنے پر ہوگی، اس کے اندر کیا ہے اسے بادشاہ نہیں دیکھے گا۔ یہی سوچ کر وزیر نے تھیلے میں گھاس پھوس اور پتے بھر دیے، محنت سے بچ گیا اور وقت بھی بچا لیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے تینوں وزراء کو اپنے اپنے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب تینوں دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے تھیلے کو کھول کر بھی نہ دیکھا اور حکم دیا کہ ان تینوں کو ان کے تھیلوں سمیت 3 ماہ کے لیے دور دراز جیل میں بھیج دیا جائے۔ اب اس دور دراز جیل میں تینوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس تھیلے کے جو انہوں نے جمع کر رکھا تھا۔ اب پہلا وزیر جس نے اچھے اچھے پھل چن کر جمع کیے تھے مزے سے اپنے ان پھلوں کو کھاتا اور گزر بسر کرتا، یہاں تک کہ 3 ماہ بآسانی گزر گئے، اور دوسرا وزیر جس نے بغیر دیکھے تازہ خراب پھل جمع کیے تھے اس کے لیے کچھ مشکل پڑ گئی۔ کچھ دن تو تازہ پھل کھا لیے لیکن پھر کچے اور گلے سڑے پھل کھانے پڑے، جس سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس جمع کیا تھا وہ کچھ دن بعد ہی بھوک سے مر گیا کیونکہ اس کے پاس کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک علامتی کہانی ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اپنے تھیلے میں کیا جمع کر رہے ہیں؟ بادشاہ کی پسند کے مزیدار تازہ اور پکے ہوئے پھل، یا پھر ہر قسم کے پھل جن میں تازہ، کچے، گلے سڑے اور پکے ہوئے پھل شامل ہیں، یا پھر یہ بھی نہیں اور صرف گھاس پھوس اور کچرا جمع کر رہے ہیں؟ اس وقت ہم سب دنیا کے اس باغ میں ہیں جہاں سے اگر ہم چاہیں تو بادشاہ یعنی اللہ کی پسند کے مزیدار اور تازہ پھل یعنی کہ نیک اعمال اپنے لیے جمع کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو صرف گھاس پھوس اور پتے یعنی کہ خراب اعمال اور گناہ اپنے تھیلے میں ڈال سکتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ جب بادشاہ یعنی اللہ کا حکم صادر ہوگا تو ہمیں ہماری جیلوں میں بھیج دیا جائے گا، یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ اس قبر میں ہم اکیلے ہوں گے جہاں ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے اعمالوں کی تھیلی ہوگی۔ اگر ہم نے انہیں نیک اعمال سے بھرا ہوگا تو پھر ہمیں وہی کام دے گا، اور اگر ہم نے انہیں بد اعمال اور گناہوں سے بھرا ہو تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو اوپر ذکر کیے گئے وزیر کا ہوا۔ اس لیے آج سے ہمیں چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی محنت کر کے اچھے اچھے اعمال، اچھی اچھی چیزیں اپنے تھیلے میں ڈال لیں تاکہ اگلی زندگی آرام اور سکون سے گزاریں انشاءاللہ۔